ہمارے اہل سنت کے ایک عظیم عالم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی مدظ اللہ العالی، بعض لوگ ان کے بارے بھی نا ان کے ایک دو بیانات کی وجہ سے بڑے فتوے اور بڑے لمبے چوڑے معاملات پھیلے۔ میں نے اس وقت بتایا تھا کہ یہ بدگمانی میں جا رہے ہیں، تحقیق میں ان کا عقیدہ بھی درست ہے اور جو بات انہوں نے کی وہ بات درست ہے۔ ہاں، جس طرح آج کل سمجھدار لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے موبائل میں ایسی سسٹم ہوتے ہیں کہ آواز کے لہجے کو بدلایا جا سکتا ہے، اس طرح بعض لوگوں نے اس میں جال سازی کی اور سننے والوں نے سمجھا یہ تو اس لہجے میں بول رہا ہے۔ تو ہم نے پوری تحقیق کی شروع پہ، اور اس آدمی کے منہ پر یہ بات پڑتی ہی نہیں کہ اس نے سیدہ پاک کی گستاخی کی ہو، دل مانتا ہی نہیں جس حد تک وہ سیدہ کے نام پر اس کے جذبات اور اس کی، یہ نہیں کہ آج، شروع سے لے کر اہل بیت کی محبت اس کے رگ و ریشے میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ سید جلال الدین شاہ کا مرید، بغداد یونیورسٹی کا فاضل، جس نے 30 دن میں قرآن پاک حفظ کیا، سیاستہ کا حافظ، مسند احمد بن حنبل اور 20 کتابیں حدیث کی زبانی یاد ہے اس آدمی کو، تو محض ایک مسئلے میں ایک اشتباہ، حالانکہ سب مسائل کے کر خاص طور پر ہمارے اہل سنت میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں تھی۔ ہاں، عام لوگ مطالعہ نہیں کرتے ہمارے صاحبزادگان اکثر، تو وہ وقتی جذبات میں انہوں نے کچھ بول دیا اور معاملہ پھیلتے ہوئے دور تک چلا گیا۔ تو اشرف آصف جلالی صاحب قبلہ وہ اتوار کے روز مینار پاکستان کے میدان میں ایک سنی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، تو دعا بھی ہے اور سامعین سے گزارش بھی ہے کہ حتی المقدور اس کانفرنس میں شمولیت کرنی چاہیے اور اس کی کامیابی کی کاوش کرنی چاہیے۔ وہ ہمارے اہل سنت کے فاضل عالم ہیں، بعض اوقات ممکن ہے کئی مسائل میں ان سے کہہ بھی دیتا ہوں مجھے آپ کے اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابو طالب، سیدنا علی کے مرتضیٰ کے والد، ان کے متعلق میری تحقیق یہ ہے کہ وہ ایماندار تھے، ڈاکٹر صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ وہ ایماندار نہیں، لیکن اس میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ اس مسئلے میں نا اہل سنت کے ہاں 3 موقف ہیں، بعض حضرات ابو طالب کے ایمان کے قائل، بعض حضرات جناب ابو طالب کے کفر کے قائل ہیں۔ ان کا موقف زیادہ کہ یہ ہے کہ آخرت میں ان کا امتحان ہوگا، وہ پاس ہو جائیں گے اور نجات پا جائیں گے۔ تیسرے حضرات کا موقف یہ ہے کہ خاموشی، ہمیں بولنا نہیں چاہیے اس مسئلے میں۔ تو میں نے انہیں صاف کہا میرا یہ موقف ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یعنی اختلافی مسائل میں برداشت یہ ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک کانفرنس کر رہے ہیں، یہ اتوار کے روز صبح 8 بجے سے لے کر عصر تک چلے گی، درمیان میں وقفہ ہوگا ظہر کی نماز کا، میں بھی انشاءاللہ اس میں شمولیت کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ میری محبت والے لوگ جو وہاں پہنچ سکیں انہیں پہنچنا چاہیے۔